یاد رکھو یہ طلبہ آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، قسم خدا کی ہم نے پڑھا ہے کہ جب کسی بستی میں گناہ ہوتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، سود لیا جاتا ہے، زناکاریاں ہوتی ہیں، بدکاریاں ہوتی ہیں، اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے، اس بستی کو الٹ پلٹ کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے، لیکن کوئی مسجد یا مدرسے میں قرآن پڑھتا ہوا طالب علم ہوتا ہے، اللہ کو پیار آ جاتا ہے، اللہ فرشتے سے فرماتا ہے واپس آ جا، اس لیے کہ اس بستی میں مہمان رسول قرآن پڑھ رہا ہے، اب اس بستی کو برباد نہیں کیا جائے گا، آباد کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان طلباء سے محبت کیا کرو، کوئی پریشانی آیا کرے، مصیبت گھیرا کرے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، تبرک لے کے حضرت کے پاس جایا کرو، امام صاحب قبلہ کے پاس، اور طلباء کو بٹھا کے آمین کہلوایا کرو، انشاءاللہ پریشانی خود پریشان ہو جائے گی، تاکہ آپ کے اندر پختگی آ جائے۔ ابھی ہم مغرب کی نماز فیض گنج میں پڑھی، فیض گنج میں پڑھے مولانا توصیف رضا صاحب، اور یہ چینل والے بھی تھے، میں تھا اور ڈرائیور تھے۔ سنیے گاڑی کی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں حضرات، میں سورہ مغرب بعد سورہ یاسین شریف وغیرہ کچھ چیزیں پڑھتا ہوں، سورہ یاسین شریف پڑھ رہا تھا جی بے شک حضرات، ایک طرف ٹریکٹر ایک طرف ٹرک، بیچ میں گاڑی چلانے والا ڈرائیور بھی نیا تھا آج ہمارے لیے، تو اب ہم سمجھ گئے، ڈرے نہیں کہ ٹرک ہمارے ہی اوپر آ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا غیبی مدد آئی اور کدھر سے ٹرک نکل گیا، گاڑی جو ہے ٹریکٹر میں ٹکرائی اور اللہ نے ہم سب کو بچا لیا۔ حضرات یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھا کرو، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ مزمل پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، باوضو رہا کرو، انشاءاللہ موت تو آنا ہے لیکن انشاءاللہ بلاؤ آفتوں سے دور رہو گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ آج بالکل جیتا جاگتا قرآن پاک کا فیضان ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان کرم ہے کہ اس نے دوبارہ زندگی بخشی، ورنہ ٹرک اتنی تیزی پہ تھا کہ اس گاڑی کا پتہ نہیں چل پاتا کہاں جاتی، بالکل پچ جاتی اور ہم لوگ بھی ختم ہو جاتے۔ مقصد یہ ہے، صرف میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پختگی لایا کرو، ان طلباء سے محبت کیا کرو، علماء سے محبت۔ پر ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ میں تجھ پہ فخر کرتا ہوں، میں تجھ پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیرے بھروسے پہ بلند آواز کرتا ہوں۔ میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو تو محبت سلام کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پرنور آج کتنی ہنسی رات ہو گئی، راشد بھائی نے شادی کے موقع پہ ایسی محفل سجائی ہے، راشد بھائی نے اپنی شادی کے موقع پر ایسی محفل سجائی ہے، میرا دل کہتا ہے مدینہ شریف سے بہار آئی ہے، اور پھر پروگرام کرنے کی انہیں اس مہینے میں یاد آئی ہے، ایسا لگتا ہے الحمدللہ کہ مدینہ شریف سے فرشتوں کی سوغات آئی ہے، تو پھر آپ کے اندر کیوں سستی چھائی ہے؟ سبحان اللہ بولنے میں کیوں دیر لگائی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ پرنور آج کتنی ہنسی رات ہو گئی، فضل خدا سے قوم میرے ساتھ ہو گئی، شعراء بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، سامعین بھی، لو اس بہانے سب سے ملاقات ہو گئی، لو اس بہانے سب سے ملاقات ہو گئی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناؤ کما کان حقہ۔ بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، میرے رب کی شان وہ شان ہے کہ وہ اگر چاہے تو خورشید کو کالا کر دے، وہ اگر چاہے تو خورشید کو کالا کر دے، دوسری چیز سے دنیا میں اجالا کر دے، اس کی قدرت کے لیے کچھ بھی نہیں ناممکن، اس کی قدرت کے لیے کچھ بھی نہیں ناممکن، ظلمتوں کو ہی ضیاء بخشنے والا کر دے، ظلمتوں کو ہی ضیاء بخشنے والا کر دے۔ اور سنو مسلمانوں، زمین پہ رہتے ہو اکڑنے کی ضرورت نہیں، زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں کب ملک الموت آ کے دبوچ لے، بلکہ سنو اللہ کی شان وہ ہے، اللہ بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، گداگر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بادشاہ کو گداگر بنا دیتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنی حد میں رہنا
چاہیے، شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی وہ تاروں کی قیادت چھین لیتا ہے، سلیقے سیکھ اس کی زمین پر چلنے پھرنے کے، سلیقے سیکھ اس کی زمین پر چلنے پھرنے کے، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے، جو بے قابو ہو ان پر بھی وہ قابو بھیج دیتا ہے، جو بے قابو ہو ان پر بھی وہ قابو بھیج دیتا ہے، وطن کو کوئی خطرہ ہو تو ٹیپو بھیج دیتا ہے، وطن کو کوئی خطرہ ہو تو ٹیپو بھیج دیتا ہے، میاں سجدے میں گر جاؤ دعائیں مانگ کر دیکھو، میاں سجدے میں گر جاؤ دعائیں مانگ کر دیکھو، خدا کاغذ کے پھولوں میں بھی خوشبو بھیج دیتا ہے، خدا کاغذ کے پھولوں میں بھی خوشبو بھیج دیتا ہے۔ بڑی طبیعت باغ ہے، اس لیے مجھے بڑی طبیعت خوش ہوئی، راشد بھائی نے شادی کے موقع پر اتنا شاندار جلسہ کرایا جس میں دعا کرانے کے لیے، مرید ہونے کے لیے بریلی شریف سے صاحب سجادہ کو بلایا، خطاب کرنے کے لیے خطیب ہندوستان علامہ توصیف رضا سنبھلی کو بلایا، نعت و منقبت کے لیے سلیم رضا پیلی بھیتو کو بلایا، اور بڑی اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت جناب حافظ قاری شمشاد صاحب نے کی، اور ابھی ابھی آپ عزیز القدر محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران صاحب نعیمی نے مختصر انداز میں نظامت بھی کی اور خطابت کی، سبحان اللہ۔ یہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ شروع میں ہی کھڑے ہو گئے، ورنہ کہیں کہیں ہم جلسوں میں جاتے ہیں تو امام صاحب تو بیچ میں جبہ پہن کے بعد میں تشریف لاتے ہیں، حضرات محترم، لیکن یہ اچھی بات ہے، میں انہیں بتاتا ہوں کہ عجز و انکساری رہے گی تو اللہ تعالیٰ عجز و انکساری کرنے والے کو بلندی عطا کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے، نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے، بلندی پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندی پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے، وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں راشد بھائی، اتنا اچھا جلسہ سجایا ہے، لیکن ڈائریکٹ اگر آپ یہ چاہو کہ حضور حسن میاں دعا کرا دیں تو پھر جلسہ کرنے کا مطلب نہیں ہے۔ حضرات پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر ایک دو نعتخواں کی جو مقامی ہوتے ہیں ان کی نعت رسالت ہوتی ہے، امام صاحب ہوتے ہیں مختصر ان کی خطابت بھی ہوتی ہے، پھر باہر کے شاعر آتے ہیں، پھر خطیب خصوصی آتے ہیں، اس لیے کہ پروگرام کرنا ہم جانتے ہیں، اگر آپ سجانا محفل کو جانتے ہیں چلانا ہم جانتے ہیں۔ میں نے دیکھا ماشاءاللہ امام صاحب پہلے میں آیا تھا تو امام صاحب کے بعد عشاء کے بعد جوان لڑکے پڑھ رہے تھے، میری بڑی طبیعت خوش ہوئی اور میں نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں انہیں اپنی منزل یاد آتی ہے آسمانوں میں، تھوڑی سی تکلیف کر لیں پیچھے والے آگے آ جائیں اور بچے جو بیچ میں ہیں یا آگے ہیں پیچھے پہنچ جائیں، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، اس لیے کہ باہر کے لوگ آئیں گے تو سمجھیں گے کہ بگرین کے لوگ جلسہ کرنا بھی جانتے ہیں اور سننا بھی جانتے ہیں، بچے پیچھے پہنچ جائیں، بڑے بڑے آگے آ جائیں، مائک بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اسٹیج بھی شاندار ہے، ماشاءاللہ غبارے بھی چمک رہے ہیں، اور یہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ آئیے راشد بھائی آپ کو بار بار مبارکباد دینے کو جی چاہتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے، اتنا اچھا کام کیا ہے، جو اس کام کو دیکھ کر دوسرے نوجوان بھی شادی کے موقع پر جلسہ کرے گا تو اسے تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اس کا بینیفٹ آپ کو بھی ملے گا، اس لیے اچھے کام کی بنیاد جو ڈالتا ہے تو اصل ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ ایسے ہی کوئی ڈی جے کی محفل لائے گا، کمپنی ناچ گانا لائے گا، رنڈیوں کو نچائے گا، اسے دیکھ کے کوئی برا کام کرے گا وہ تو گناہ میں گرفتار ہوگا ہی، لیکن جو سب سے پہلے یہ کام کرے گا وہ سب سے زیادہ گناہگار ہوگا۔ حضرات تو اس لیے محفل کو بالکل شاندار بنا لیجئے، بہت اچھا موقع ہے، اچھا جذبہ ہے، میں چاہتا ہوں سارا بندہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ، اور طرف کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہاں کے لوگ ماشاءاللہ بریلی شریف سے قریب رہتے ہیں، اس لیے عشق رسول کی بیٹری ایک دم چارج رہتی ہے، چہرے مسکراتے نظر آ رہے ہیں، طبیعت باغ ہے، سب حضور تاج الشریعہ کے چاہنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کا دم بھرنے والے ہیں۔ یہ مہینہ اتنا شاندار مہینہ، حضرات مجھے علامہ حسن رضا خان علی رحمت و رضوان کے شعر یاد آ رہے ہیں، 4 مصرے سنیں گے تو میں اس مہینے کے تعلق سے پیش کرتا ہوں۔ زمین مہکنے لگی آسماں مہکنے لگا، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی مولانا کی تعریف نہیں ہے، کسی کے باپ کی تعریف نہیں، بلکہ خدا پاک کی تعریف ہے۔ آقا کی ولادت پہ جو خوشیاں منائے گا قسم خدا کی وہ مرنے کے بعد اپنا اعلیٰ مقام پائے گا، اس لیے آپ آقا کا ذکر آیا کرو تو سبحان اللہ بولا کرو، زبان سے بولو تو اچھا ہے، لیکن اگر ہاتھ اٹھا کے آپ سبحان اللہ بولو گے، آقا کو یہ ہاتھ اٹھانا سبحان اللہ بولنا پسند آ گیا، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ فرشتہ آسمانوں میں ذکر کرے، یہ جتنے لوگ بیٹھے تھے اللہ نے سب کے گناہوں کو بخش دیا ہے، سب کو جنتی بنا دیا ہے، اس لیے ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ،
महकने लगा, जमीन महकने लगी, आसमां महकने लगा, हुजूर आ गए सारा जहां महकने लगा, हुजूर आ गए सारा जहां महकने लगा। और मेरे सलाम का आका ने यूं दिया जवाब, मेरे सलाम का आका ने यूं दिया जवाब, हवा वहां से चली और मैं यहाँ महकने लगा, हवा वहां से चली और मैं यहाँ महकने लगा। हज़रात बड़ी तबीयत खुश है, हज़रात सारे दुनिया के दरख्तों के कलम बना दिए जाए, सारे दुनिया के समंदरों के पानी की स्याही बना दी जाए, कोई मेरे आका की तारीफ करे तो कलम खत्म हो जाएंगे, पंदरिया का पानी खत्म हो जाएगा, स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन आका की तारीफ खत्म नहीं हो सकती। बगरैन वालों आप कहोगे फिर मौलाना जलसों करने की क्या जरूरत है, मिराज शरीफ में जाने की क्या जरूरत है, जब नबी की तारीफ हम कर ही नहीं सकते, कमा हक़ों नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं। हज़रात तो किसी ने कहा था कि मिस्र के बाजार में बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचने के लिए लाया गया था, तो बादशाह आए थे, अमीर आए थे, वजीर आए थे, उसमें एक बुढ़िया भी सूत की हटिया लेकर आई थी। किसी मंझले ने कहा था माँ यूसुफ का हुस्न महंगा है, ये ओटी सूत की हटिया में नहीं मिल सकते। क्या प्यारा जवाब दिया था, कहा तो मैं मानती हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो नहीं मिल पाएंगे, बादशाह खरीद कर ले जाएंगे, लेकिन जब कल मैदान महशर कायम होगा, जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में बादशाहों का नाम आएगा, उसमें मुझ बुढ़िया का नाम भी निकल आएगा। इसलिए हम नबी का जिक्र करते हैं, जब नबी के तारीफ करने वालों की बात आएगी, नबी के सुनने वालों की बात आएगी, तो जहां बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा उसमें हमारा आपका नाम भी निकल आएगा। इसलिए हम कहते हैं कभी जिक्र शहंशाहे दो आलम हम न छोड़ेंगे, मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, कभी जिक्र शहंशाहे दो आलम हम न छोड़ेंगे, खुदा तौफीक दे तो ये राह मरते दम न छोड़ेंगे, कहो तो छोड़ दे ये जानो तन दुनिया के दीवानों, मगर दामन सरकारी दो आलम हम न छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी मोहम्मद यूसुफ असम्बली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद। याद रखो ये तलबा आपके मदरसे में पढ़ते हैं, कसम खुदा की हमने पढ़ा है कि जब किसी बस्ती में गुनाह होते हैं, शराबें पी जाती हैं, सूद लिया जाता है, ज़नाकारियाँ होती हैं, बदकारियाँ होती हैं, अल्लाह का गज़ब जोश में आता है, उस बस्ती को उलट पलट करना चाहता है, फरिश्तों को हुक्म दे देता है, लेकिन कोई मस्जिद या मदरसे में कुरान पढ़ता हुआ तालिब इल्म होता है, अल्लाह को प्यार आ जाता है, अल्लाह फरिश्ते से फरमाता है वापस आ जा, इसलिए कि इस बस्ती में मेहमान रसूल कुरान पढ़ रहा है, अब इस बस्ती को बर्बाद नहीं किया जाएगा, आबाद किया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो इन तलबा से मोहब्बत किया करो, कोई परेशानी आया करे, मुसीबत घेरा करे, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ तबर्रुक लेके हजरत के पास जाया करो, इमाम साहब क़िबला के पास, और तलबा को बिठा के आमीन कहलवाया करो, इंशाअल्लाह परेशानी खुद परेशान हो जाएगी, ताकि आपके अंदर पुख्तगी आ जाए। अभी हम मगरिब की नमाज फैजगंज में पढ़ी, फैजगंज में पढ़े मौलाना तौसीफ रजा साहब, और ये चैनल वाले भी थे, मैं था और ड्राइवर थे। सुनिए गाड़ी की पोजीशन आप देख सकते हैं हजरात, मैं सूरह मगरिब बाद सूरह यासीन शरीफ वगैरह कुछ चीजें पढ़ता हूँ, सूरह यासीन शरीफ पढ़ रहा था। जी बेशक हजरात, एक तरफ ट्रैक्टर, एक तरफ ट्रक, बीच में गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी नया था आज हमारे लिए, तो अब हम समझ गए, डरे नहीं कि ट्रक हमारे ही ऊपर आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्या गैबी मदद आई और किधर से ट्रक निकल गया, गाड़ी जो है ट्रैक्टर में टकराई और अल्लाह ने हम सबको बचा लिया। हजरात रोजाना सूरह यासीन शरीफ पढ़ा करो, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, सूरह मुज़म्मिल पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, बावजूद रहा करो, इंशाअल्लाह मौत तो आना है, लेकिन इंशाअल्लाह बलाओं आफतों से दूर रहोगे। सुभान अल्लाह। हजरात ये आज बिल्कुल जीता जागता कुरान पाक का फैजान है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा एहसान करम है कि उसने दोबारा जिंदगी बख्शी, वरना ट्रैक्टर ट्रक इतनी तेजी पे था कि इस गाड़ी का पता नहीं चल पाता कहाँ जाती, बिल्कुल पिच जाती और हम लोग भी खत्म हो जाते। मकसद ये है, सिर्फ मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि पुख्तगी लाया करो, इन तलबा से मोहब्बत किया करो, उलमा से मोहब्बत किया करो। मैं सिर्फ 3-4 शेर पढ़ने के लिए वक्त को बचाना है, बहुत जल्दी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। मद्दाहे रसूल बाग़े तैयबा के फूल अजीज़म मोहम्मद मुनीस रजा मुतालिम मदरसा हाजा को पेश करता हूँ, वो तशरीफ लाएंगे, नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाएंगे, तसव्वुर में आपको मदीना शरीफ ले जाएंगे। दोनों हाथों को फजाओं में हाथों को उठा के लहरा के नारा लगाएंगे, नारे तकबीर, अल्लाह
اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کے بازوؤں کو سلامت رکھے. مولا تبارک و تعالیٰ زمینی آسمانی بلاؤں آفتوں مصیبتوں ہلاکتوں سے ہمیں آپ کو محفوظ فرمائے. ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہو اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. مدینہ شریف کا مسافر بنا دے. اللہ جو بے روزگار ہے انہیں کربلا والوں کے صدقے میں نیک روزگار عطا فرما. جہاں 40 آدمی ہوتے ہیں اللہ کا ایک ولی ضرور ہوتا ہے. پتہ نہیں یہاں کون تہجد گزار ہو, آمین کہہ دے دعا قبول ہو جائے. فارمیلٹی کے لیے نہیں, دل سے بیٹھا کرو, ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, مشرق اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور تاج الشریعہ, جشن عید میلاد النبی جناب محترم مونس رضا, علماء اہل سنت. شعر کے ساتھ تجھ کو اگر عشق ہے رسول انام سے, تجھ کو اگر عشق ہے رسول انام سے, اپنی زبان کو کھول محمد کے نام سے.